کے لوگ گوادر میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، گوادر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بیسک لیجیٹمیٹ رائٹس کے لیے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ان کا یہ پروٹیسٹ بیسک رائٹس کے لیے تو ہے ہی، زندگی کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے تو ہے ہی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، لیکن یہ پروٹیسٹ اب اینٹی چائنا پروٹیسٹ بھی بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر میں ہم جانتے ہیں کہ بڑی تعداد چینیوں کی بھی رہتی ہے، ایسے چائنیز سٹیزنز جو کہ پاکستان میں سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کی بڑی تعداد گوادر میں رہتی ہے، ان کو تمام فیسلٹیز دی گئی ہیں اور کافی سیکیورٹی بھی حکومت کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو گوادر میں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں کے نیٹیوز کا، یعنی پاکستانیوں کا جو وہاں پر رہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو چائنیز جب یہاں پر آتے ہیں اور وہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں وہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ گوادر کے رہنے والوں کا اگر بیسک پروفیشن آپ پوچھیں تو وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، ماہی گیر ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈیپ سی پورٹ ہے، ہم جانتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے ایک بڑا پروفیشن، ایک بڑا کام یہی ہے کہ ماہی گیر فشرمین وہاں پہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اور اسی سے اپنا گھر بار چلاتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو چائنیز ہیں انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، اور ان کی کمپلین یہ ہے گوادر والوں کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہاں کے فشرمین، وہاں کے جو چائنیز ایسے لوگ کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، چائنیز کو یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر یہ کام کر سکیں۔ اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ ان کی ڈیمانڈز تو ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، لیکن ایک اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کا یہ پروٹیسٹ اینٹی چائنا پروٹیسٹ بھی بن گیا ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر رہنے والے جو چائنیز ہیں ان کو کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ دی جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی زندگی میں ہرڈلز آتی ہیں اور اکثر اوقات ان کو پکڑ لیا جاتا ہے چوک پر، کسی موڑ پر، کہیں پر وہ جا رہے ہوں۔ اب دیکھیں، اس کو اسی طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم لاہور شہر میں یا کراچی میں یا کہیں پر نکلیں اور کوئی پروٹوکول لگا ہو تو ناکہ لگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی میئر ہو، کوئی ناظم ہو، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ دیر جو ہے سائڈ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے، گاڑی روک کے ویٹ کرنا پڑتا ہے، نکڑے لگ جاتے ہیں آپ۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ گوادر جہاں پر اتنا ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ بھی ہم دیکھتے رہے کہ وہاں پہ چائنیز پہ کتنے حملے ہوتے رہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کو سیکیورٹی کا بڑا رسک ہوتا ہے۔ گوادر کو کہا جاتا ہے جیول آف سی پیک کراؤن، تو سی پیک کے کراؤن کا جو جیول ہے وہاں کے رہنے والوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں، ڈرنکنگ واٹر نہیں، ان کے پاس یونیورسٹی نہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں، ان کے پاس ہیلتھ نہیں، ان کے پاس صحت کے کوئی نظام نہیں، ان کے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں، اور ان کے پاؤں میں ٹوٹی جوتی بھی نہیں ہے۔ یہ سچویشن ہے وہاں پہ رہنے والوں کی، جو وہ اپنی ڈیمانڈز بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں ماضی میں، پاس سے لے کر اب تک بہت ایسی غلطیاں ہوئیں، بہت سی بالکل صحیح یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی جو ہیں وہ دشمن بھی موجود ہیں، بڑی چالیں بھی چلی جاتی ہیں، بہت سازشیں بھی کی جاتی ہیں بلوچستان میں۔ تو اب آپ سنبھالیے، یہ پٹری پہ یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ اسی پٹری، اور یہ ایکسٹریمزم تھوڑی ہے، یہ تو ایکسٹریمزم کا ٹریلر چل رہا ہے سر۔ آپ ایکسٹریمزم تو ہوگا جب آپ کو اس طرح ٹی وی پہ آنے پہ روک دیا جائے گا کہ سر پہ وہ میڈ ان چائنا جو اربوں کی ٹوپی کا انڈر ویئر ہوتا ہے وہ پہنے آپ۔ نہ پگڑی وگڑی کہاں سے سر، پگڑی کے زمانے گئے غفار خان کے، آپ تو اب وہ پہنیں گے وہ جو عرب ٹوپی کا انڈر ویئر نہیں ہوتا ہے، چھوٹی سی بلیک کلر کا رنگ اور وائٹ کپڑا، نہ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ پہنیں گے آپ، کیونکہ آپ ملازم ہیں ان کے، ان کی سویلائزیشن آپ نے ایمبریس کی ہے۔ آپ نے کہا کہ چندر گپتا موریہ جو تھا وہ تو جاہل تھا، اور آپ کے جو معاویہ تھا وہ سویلائزڈ آدمی تھا۔ تو ابو سفیان کی اولادوں کا اسلام ہے، آپ چکھیے مزہ۔ انہوں نے کعبے کو ڈسٹروائے کیا، 18 سال کے لیے آگ لگا دی، پتھروں سے ختم کر دیا۔ تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا عشق ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جس پورٹ قاسم آپ نے اپنے پورٹ کا نام رکھا، پورٹ داہر سنگھ نہیں رکھا آپ نے، پورٹ قاسم رکھا۔ تو اب قاسم جب آپ کا باپ ہے تو حشر بھی آپ کا وہی ہوگا۔ آپ کی بیٹیاں بھی بکیں گی دمشق کے بازار میں، 20,000 گئی تھیں یہاں سے۔ تو آپ تو نوکر ہیں، نوکر پیشہ لوگی ہیں، اربوں کے غلام ہیں۔ آپ کی اوقات جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کریے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا، آپ گھبرائیں نہیں ہیں۔ اور ہم وہ بات کر رہے ہیں پروفٹ کی اور اسلام کی، چھوڑے جانے دیں، یہ جھوٹ کا کھیل ہے، اس کا چکر ہے۔ جب تک پاکستان، اور یہ میں کلیئر کہہ رہا ہوں، جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا تب تک پوری دنیا میں یہ جو کانسیپٹ تھا اسلامک اسٹیٹ کا،
یہ زندہ رہے گا. جب تک پاکستان ہے اٹ ول یہ ایسا ناسور ہے, یہ ہر جگہ پھیلائے گا. یہ کیا مطلب, کیا منافقت ہے, کیا ہے؟ منافقت نہیں ہے, پنجابی ہیں ہم سر, ہمارا سٹیٹس آپ سے بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ. ہم پاکستان ہیں, آپ پشتون ہیں, آپ کی کیا اوقات اس ملک کے اندر. بلوچ وہ کیا جانتا ہے, مچیرا سندھی, ہم ہیں پاکستانی. ہماری آپ اردو سنیے پنجابیوں کی, ہم رو کو را کیسے کہتے ہیں. these are people who don't deserve to be running anything. یعنی سبزی کی دکان بھی ان سے نہ چل سکے, یہ پاکستان کو چلا رہے. آپ ان لوگوں کو مزید کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہمارا پیچھے چھوڑ دو, ہمیں معاف کر دو. بلیو می, یہ الفاظ ہوتے تھے ان لوگوں کے. بھائی the Afghans do not even understand what a horrible mindset we are. ان کو ابھی احساس نہیں ہوا. ہمارے جو افغان دوست ہیں وہ اب بھی اپنے آپ کو they know that Pakistan is playing with the country, the people, but they do not know how evil our thinking is. کہ ہم پشتوں کو کیا مقام دیتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. Exactly. A Pashtun is considered to be a چوکیدار. مذاق اڑایا جاتا ہے, غفار خان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ولی خان کے ساتھ کیا ہوا, چرسدہ میں کیا ہوتا ہے, ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے. یہ بچوں کو, پولیس والے کو یا چوکی, بس وہ کہیں کا بھی ہو اسے پشتون کہا جاتا تھا. Exactly. So in-built racist viewpoint پہ بنگالیوں کے ساتھ کم کیا, 10 ملین مار دیا آپ نے, جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو مار دیا, تو باقی پشتون کہاں رہ گئے. اور اس چیز کو اگر ہم پکڑ لیتے تو ایز اے نیشن, کیا آپ کو نظر آتا کہ آج جدھر ہم کھڑے یہاں نہ ہو تو شاید بہتر پوزیشن پہ ہوتے, الگ ہوتے. سر آپ سوچئے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز آئی پاکستان سے. چین جو ہے بلوچستان کو لوٹ رہا ہے, آپ ساتھ ملے ہوئے اس کو, پورے بلوچستان کو کھا رہے. گوادر میں بھی رائٹ وائٹ ہوا ہے شاید کوئی 1-2 دن پہلے. جی بالکل, مظاہرے چل رہے ہیں سر, وہاں پہ دھرنا بھی ہے. اور میں نے 2018 میں وزٹ کیا تھا, اور ایک انگریزی اخبار کے لیے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا تھرسٹی گوادر کے نام سے. اور ابھی وہ لوگ بیچارے جو ہے آج بھی آفٹر 3 ایئرس وہ پانی مانگ رہے ہیں. کچھ اور نہیں مانگ رہے کہ ہمیں یہ دے دو وہ دے دو. بیسک ایک چیز ہے کہ پانی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا, اور پانی کے لیے سر وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ in the 50s and 60s it's a very sad thing to say, but people who visited that area would use water as a currency, even with sex workers. Oh my God. There were sex workers who were willing to work simply to get water. Right. اب اپارتھائڈ اسٹیٹ بنا دیا, چینیوں کا الگ ہے, پنجابیوں کا الگ ہے, اور بلوچوں کا ادھر ادھر پھینک دو ان کو. ان کی فشریز ڈسٹروائے کر دی ہیں, اور یہ چائنیز رائٹ اپ سندھ کے کوسٹل لائن کے سارے آئلینڈز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اینی وے, تھینک یو سر, بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں تھی اور ٹائم کیونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. کسی اور ڈیبیٹ میں سر پھر ملتے ہیں. تھینک یو. تو لگتا یہ ہے کہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے وہ اپنا ہی رول آف لا اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور پریس کے اوپر کنٹرول, سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول, اور وہ بھی پریس اور سوشل میڈیا جو ان کی اپنی ہے. مطلب یہ کوئی ویسٹرن پریس اور اس کے اوپر نہیں ہے, سوشل میڈیا کوئی ٹویٹر نہیں. لیکن یہ جو کمیونسٹ پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اگر یہ جو کلچرل ریولوشن کو ریوائیو رکھنا ہے, اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں واقعی ہی اگر ایک ٹف لائن لینی ہے, تو پھر ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑے.